حضرت حذیفہ بن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہماری کانوں میں گونج رہی ہے کہ میں تعرس الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، تمہارے دلوں پر، لوگوں کو دلوں پر فتنے ایسے نازل ہوں گے، ایسے اس پر پیش کی جائیں گے جیسا کہ یہ چٹائی آپ نے دیکھا ہو، چٹائی کے اندر جو ٹینکی ہوتے ہیں اسی پر اس طرح آ جاتے ہیں، ایسے تم پر یہ فتنے آئیں گے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات بتائی کہ جو شخص اس فتنوں کو قبول کرے گا. اب دیکھیں سمجھ آ رہی ہے بات. یہ نہیں فرمایا کہ اسے بھاگو گے، ایسا نہیں فرمایا کہ جو شخص ان فتنوں کو قبول کرے گا، قبول نہیں کرے گا، انکار کرے گا، کرونا نہیں مانتے، کرونا نہیں مانتے، انکار کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک سفید نقطہ پیدا کرے گا. یہ حدیث شریف دیکھو، طویل حدیث شریف ہے. ایک پھر وہ کیا، وہ اس جو اس کو قبول کرے گا اس پر سیاہ نقطہ ہوگا، اس کا دل پر سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اور جو اس کا انکار کریں گے اس کا پر سفید نقطہ اللہ تعالیٰ خود پیدا کر دے گا اس کے دل کے اندر. انسان اس حالت میں دو قسموں میں بٹ جائیں گے. انسان لوگ دو قسموں میں بٹ جائیں گے. صاف بات نبی نے فرمائی کہ دو قسم کے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو اس طرح سفید، اس کا دل جس طرح سنگ مرمر آیا ہے، اور دوسرے وہ جس طرح کالا راکھ، کوئلہ ایسے ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے کہ جب تک آسمان و زمین باقی ہو اس سنگ مرمر والے دلوں کو کوئی آفت نہیں آئے گی. ایمان بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے؟ بنانا ہے. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے قطع نہیں کہتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ فتنہ ہوگا. اب قبول کون کرتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ اب ایک بارش ہے اب ہم قبول کریں نہ کریں تو آئے گا، لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو قبول کرتا ہے. اب یہ ہے کہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جس کو قبول کرنے کی بھی تم کو اختیار ہے، نہ قبول کرنے کا بھی تمہیں اختیار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ جو ان سے انکار کرے گا جب تک آسمان و زمین قائم رہے گی اس کو اس فتنوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. بڑی حوصلے کی بات ہے، بڑی ہماری حوصلہ افزائی اس میں ہو رہی ہے، بشرطے کہ ہم ان فتنوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیں. اور دوسری جو راکھ ہو چکے ہوں گے دل، اس میں اچھے اور برے کاموں کی پہچان نہیں ہوگی، وہ حق باطل کی پہچان سے محروم ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں اس کے دلوں سے پہچان اٹھ جائے گی. کیا اٹھ جائے گی؟ یہی فرقان اٹھ جائے گی، اس کے اندر فرقان نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائیں، اللہ تعالیٰ بچائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ حدیث شریف ہے. اور آگے وجہ بتاتے ہیں کہ وجہ کیا ہوگی جس سے آپ نے بچنا ہے. وہ بس اس چیز کی طرف میں رہیں گے، خواہ کرونا ہو خواہ جو بھی ہو، جو اس قسم خواہشات میں سے ہو، جس میں سے خواہش پورا ہو رہا ہو. بس اب دیکھیں میں لوگ کیسے لوگ کمائے، کیسے ایسے ڈاکٹر تھے کہ جو وہ انہوں نے باقاعدہ اجرتی قاتل ہونے کا ثبوت دے دیا. اور وجہ کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی محبت کی اسیر ہو چکے ہوں گے، اس دنیا کی محبت اس کو اندھا کریں گے. لہذا اس بات سے بچو، جو چیز بھی اللہ تعالی اور اس کی حکم کے مقابلے میں آئے اس کو رد کرنا ہے. تم نے اس خواہش کو، انسان کی خواہشات ٹوٹتے ہیں، لیکن جو خواہش پیدا ہو اس خواہش کو قرآن اور سنت کی ترازو میں تولے. اگر وہ اس کے موافق نہیں ہے تو وہ دنیا ہے، اس کو رد کر دو، تو تم اس کے اسیر سی بن جاؤ گے، دنیا کی محبت کی اسیر نہیں بنو گے. جب اسیر نہ بنو گے تو انشاءاللہ تم کو نقصان بھی نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب یہ علاج بتاتے ہیں، اعمال صالحہ میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ فتنے ظاہر ہوں گے جو
رات طریق رات کی ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. رات میں پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ میں رسی آئی یا سانپ آیا. ایسے فتنے ہوں گے. اور یہ آگے اللہ تعالیٰ نبی فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ دین صبح آدمی کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہوگا. اور دنیا اپنی دین کو لوگ دنیا کی حقیر عوض کی میں بیچ ڈال دیں گے. آج کل یہی ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. حقیر مفادات، دنیا کی کیا مفادات ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں آج بادشاہ ہے کل مر گیا. اب یہ کیا اس میں کیا مفاد ہے؟ کتنے بڑی چیز ہی تھی. کل آج بادشاہ تھا کل مر گیا، آج یہ میں نے ہے کل مر گیا. تو دنیا کی تھوڑی سی مفادات کی خاطر وہ دنیا پر آخرت کو بیچ ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ بچائے. www.darsequran.com